بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ابتدا ہے اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو رب العالمین ہے، اور بے شمار درود و سلام محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ذیابیطس اور علاج، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری افتخار سندھو۔ ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شوگر اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں انور ریاض قدیر ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ لاہور کے۔ پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب کو پرائڈ آف پاکستان اور پرائڈ آف میڈیکل پروفیشن کا خطاب بھی مل چکا ہے۔ چیف ایگزیکٹو ہیں انور ریاض قدیر ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ لاہور کے، پریزیڈنٹ ہیں ڈائبٹک آرڈر آف پاکستان کے، اور ممبر ہیں امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن اور انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے۔ ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا آج کا پروگرام کل کے سانحہ کے شہداء اور ان کے لواحقین کے نام ہے، غازیوں کے نام ہے، شہیدوں کے نام ہے، جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس پاک سرزمین کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے۔ بلا شبہ پاکستانی فوج، پاکستان کے سیکورٹی ادارے اور پاکستان کی عوام نے دہشت گردی کی اس جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں، لیکن پھر بھی میرا ایک سوال ہے، میرے ہی ایک شعر کی صورت میں، یہاں سروں کی فصل کیسے پروان چڑھے گی؟ یہاں سروں کی فصل کیسے پروان چڑھے گی؟ انسان کاٹے جا رہے ہیں درختوں کی طرح۔ ناظرین ہم دعا گو ہیں ان شہیدوں کے لیے جنہوں نے اس وطن پر اپنی جان نچھاور کر دی، کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں ان کے لواحقین کے لیے، ان دلیر ماں باپ کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے اپنے ان سے بچھڑ گئے، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین پروگرام کا آج باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام انہی شہداء کے نام ہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت غم کی گھڑی ہے پوری قوم کے لیے، اہل اسلام کے لیے، کہ اتنا بڑا سانحہ اللہ تعالی ہمیں صبر دے اور مستقل مزاجی سے اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دے۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں ان کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے، اس دھرتی پر قربان ہو گئے، اور بہت ساری دعائیں ہیں صبر جمیل کے لیے، ان فیملیز کے لیے جن کے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ سے ایک بیسک سوال جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ شوگر کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جانے یا بہت زیادہ لو ہو جانے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ یہ سنو صاحب نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ اگر انسان کی شوگر ہائی ہو گئی ہے تو اس کا دماغ جو ہے اس کی فنکشننگ میں بڑا فرق پڑ جائے گا، جی بوجھل ہو جائے گا، صحیح، اور طبیعت جو ہے وہ متلانے کی طرف آ جائے گی، اور وہ اپنے آپ کو اپنا ایک صحت مند انسان تصور نہیں کرے گا۔ جی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہائی شوگر سے موت واقع نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک، اگر شوگر لو ہو جائے تو دل ڈوبے گا، ٹھنڈے پسینے آئیں گے، اور ایسے محسوس ہوگا مریض کو جیسے کہ جان نکلی جاتی ہے ابھی کسی سیکنڈ، صحیح، اور اس کے اندر کرو فار شوگر جی کہ چینی کھانے کی خواہش بڑی شدید پیدا ہوگی۔ صحیح، تو اس صورت میں اپنا اس کو فوراً 4 چمچے چینی کے لینے چاہیے، جوس پینا چاہیے، کوکولا پی لے، کوئی چینی والی چیز کھا لے، ٹافی کھا لے، جی جب تک طبیعت چند منٹ میں سیٹ نہیں ہوتی وہ چینی کھاتا جائے۔ ٹھیک، تو نارملی 3-4 منٹ میں مریض کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ جی لیکن اگر ہائی شوگر ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ انسولین پہ ہے، انسولین نہیں لگائی تو انسولین کا ٹیکہ لگائے، اگر دوائی ہے تو دوائی کھائے، لہٰذا وہ اس شوگر کو لو کرے گی اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اور ہے کہ یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اور ایک عام جو انسان ہے جو شوگر کا مریض نہیں بھی ہے، بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ہائی ہو جانا یا بہت زیادہ لو ہو جانا کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ سیدو صاحب یہ آپ نے اور بہت ایک امپورٹنٹ کویسچن کیا ہے
کہ آپ کی اطلاع کے لیے ہائی بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے. جی. تقریباً 40 لاکھ لوگ کراچی سے پشاور تک ہائی بلڈ پریشر سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر سے فالج ہوتا ہے، دل کا دورہ پڑتا ہے، گردہ فیل ہوتا ہے، مریض کو پتہ نہیں چلتا. اسی لیے یہ خاموش قاتل ہے. تو بلڈ پریشر شوگر کا مرض ہے یا نہیں ہے؟ 140/80 ہونا چاہیے مردوں میں اور 110/70 عورتوں میں. جی ٹھیک. تو شوگر کے اندر بلڈ پریشر کی وجوہات یہ ہے کہ دیسی گھی مناسب مکھن تیل ہم کھائی جا رہے ہیں، انسولین ہے نہیں جو چربی کو جلائے، تو کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ 150 کی بجائے 300 400 500 پہ چلی جاتی ہے. ٹرائیگلیسرائڈ 150 کی بجائے 300 400 500 1000 پہ چلی جاتی ہے. اس سے یہ آیا کہ متواتر کئی سال چربی زیادہ ہونے سے خون کی نالیوں میں سر سے پیر تک چربی کی تہ بتہ جمتی ہیں، جس سے کہ اپنا ریزسٹنس پیدا ہوتا ہے خون کی نالیوں میں. یعنی نالیاں الاسٹک والی ہے، یہ اوپر نیچے پھیلتی سگڑتی ہے، وہ سخت ہو جاتی ہے. جب ریزسٹنس آئے گا تو مریض کا ہائی بلڈ پریشر بڑھے گا. تو اس کے لیے بہترین دوائیاں ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کسی ڈاکٹر کے لیے کہ بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا. 4-5 قسم کی دوائیاں ہیں. بیٹا بلاکر ہیں، ایس انہیبیٹر ہیں، ARB ہے، اور اس سے ہم اپنا بخوبی طور پہ اپنا بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جی. اب اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، آپ دیسی گھی مناسب مکھن زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے نالیاں سخت ہو جائیں گی. تو چربی کو 150 پہ رکھنا ہے ورنہ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. دوسرے سٹریس اگر آپ میں آیا ہے، ٹینشن اننیسیسری ہائی ہے، دل کی سپیڈ تیز ہے، اوپر سے ریزسٹنس ہے، تو بلڈ پریشر رائز کر جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں، کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم میں نے السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بات کیجئے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر نہیں ہے، لیکن میں کبھی ٹیسٹ کرواتی ہوں ہر 6 منتھ بعد. تو اس میں کبھی میری 105 ہوتی ہے اور کبھی 119 پر چلی جاتی ہے. میں واک بھی کرتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ جن کو شوگر نہیں ہے وہ احتیاط کیا کریں. جی ٹھیک ہے. یہ بتائیے، یہ جو آپ نے لیول بتایا ہے شوگر کا، یہ ناشتے سے پہلے کا ہے یا کھانا کھانے کے بعد کا ہے؟ ناشتے سے پہلے. جی ٹھیک ہے. اور کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے چیک کروایا شوگر لیول؟ کھانے کے بعد میں نے نہیں کروائی، بس میں نے اسی ہفتے کروانی ہے، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی. جی وہ بھی کروائیے گا. آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، اویئرنیس کے حوالے سے بیسیکلی سوال ہے کہ جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ زندگی میں شوگر کے مریض نہ بنے. صحیح بات ہے. پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی فاسٹنگ میں شوگر لیول ہائی ہے تو اولین فرصت میں آپ تشریف لائیں، گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروائیں. بھوکے پیٹ تشریف لا رہے ہیں 9 بجے، پھر ہم بھوکے پیٹ شوگر کے بعد 75 گرام چینی ملائیں گے. دوپہر کے کھانے کا لوڈ ڈالیں گے لبلبے پہ یا پینکریاس پہ. آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد چیک کریں گے. اگر شوگر بھوکے پیٹ 70 آتی ہے اور 120 آتی ہے 2 گھنٹے کے بعد، تو آپ کا لبلبا صحت مند ہے، آپ ساری عمر شوگر کی پیشنٹ نہیں ہو سکتی. تو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ میں 27 کروڑ کی آبادی ہے، 3 کروڑ شوگر کا مریض ہے، لیکن 24 کروڑ جو شوگر کا مریض نہیں ہے وہ اس بیماری سے ڈر گیا ہے. لہٰذا سال میں وہ ایک دفعہ بلڈ شوگر چیک کراتے ہیں. اگر بھوکے پیٹ 70 ہے اور ناشتے دوپہر رات کا 120 ہے تو آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں، وہ ہر چیز کھائے پیئیں گے، لیکن سال میں ایک دفعہ کرانی ہے. لیکن اگر شوگر فرض کیجئے 120 کی بجائے 130 آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض ابھی شوگر کا مریض نہیں بنا، اس کا شوگر کا مریض بننے کا رجحان ہے. تو میری طرح کا 75,000 ڈاکٹر اینڈوکرائنالوجسٹ یا تو پاکستان میں اینڈوکرائنالوجسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ ہمارے پاس آئے گا، ہم پرہیز پلان پہ ڈال دیں گے کہ چینی اور چینی کی بنی ہوئی چیزیں بند کر دیں گے. ہر قسم کی خوراک کھل کے کھانی ہے، سبزیاں، پھل، روٹی بوٹی، سادہ چاول، مرغی مچھلی، دودھ دہی لسی، اور دیسی کی مناسب مکھن بند کرنا ہے، کارنا ہے سنفرس، اور 3 میل سیر کرنی ہے. اور یہ لوگ شوگر کے مریض نہیں ہو سکتے، لیکن یہ علاج اگلے 100 سال بھی پاکستان میں نہیں ہو سکتا کیونکہ پاس ڈاکٹر نہیں ہے جو یہ بات سمجھائے. تو دوسرے جو پاپولیشن ہے، اگر فرض کیجئے میں سڑک پر کھڑا ہو کے 100 مریضوں سے کہتا ہوں کہ آپ فری بلڈ شوگر ٹیسٹ کرا لیں تو وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اچھے بھلے ہیں، کیوں ٹیسٹ کرائے؟ یعنی کہ اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا.
جی ڈاکٹر صاحب، اب انسولین کی بات کرتے ہیں. ایک تو قدرتی انسولین ہے جو پینکریاس سے نکلتی ہے، اور ایک یہ جو مصنوعی انسولین ہے یہ کب دریافت ہوئی اور شوگر کے مریضوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ سندھو صاحب، گزارش یہ ہے کہ 1921 میں اپنا یہ ڈسکور ہوا کہ لبلبا انسولین بناتا ہے اور انسانی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں 1921 سے لے کے 1821 تک، یہ جو پچھلی ایک صدی ہے، جی، تو بار بار پیشاب آتا تھا ساری دنیا میں شوگر کے مریضوں کو. جی، بار بار پیاس لگتی تھی، گردے فیل ہو رہے تھے، مریض اندھا ہو رہا تھا، فالج ہو رہے تھے، اور پٹھے کھر جاتے تھے، ہڈیاں کھر جاتی تھی، دانت گر جاتے تھے، اور مریض سوکھ کے مر جاتا تھا. ڈاکٹروں کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا بیماری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، انسولین کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف کروائیے گا اور ڈاکٹر صاحب سے سوال کیجیے گا. اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم جو ہے وہ پلیز بند کر دیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے آپ کو سن سکیں. جی کون صاحب، کہاں سے؟ عبد الرحمان بول رہے ہیں جی، ضلع ننکانے سے. جی فرمائیے گا، آپ ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے 15-16 سال تو شوگر ہے، لیکن میں فٹ زندگی گزار رہا. زخم میرے جڑے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. جدوں کو زخم ہوتا ہے تو وہ نارمل ٹھیک ہو جاتا ہے. میں خشک روٹی کھا رہا ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب پوچھ رہا سی دہی دودھ کی لسی بنا کے پینا ہے تو میری صحت والا اچھا کہ نقصان دے گا؟ میں نے پوچھ دینا. جی آپ شوگر کے باقاعدہ مریض ہیں؟ ہاں جی، شوگر کے مریض ہیں آپ باقاعدہ؟ ہاں جی، ہاں جی. جی ٹھیک ہے، تو آپ دوائی کھا رہے ہیں اپنا ڈیماگرام MR 60 ملی صبح تے گلوکوفیج 850 ملی رات میں سونے لگا. ٹھیک ہے، کھانے کے بعد. جی ٹھیک ہے. اب آپ غذائی چارٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے؟ ہاں جی، صبح میں دہی تے لسی کھا رہا ہوں، میری صحت والا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ پرچیز کرنے کا. جی ٹھیک ہے. ناظرین، اس سوال کا جواب ہم ڈاکٹر صاحب سے ابھی لیتے ہیں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک کمرشل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام ذیابیطس اور علاج، اور میں ہوں آپ کا میزبان چودھری افتخار سندھو. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ذیابیطس اور علاج، اور میں ہوں آپ کا میزبان چودھری افتخار سندھو. ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شوگر اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب تشریف فرما ہیں، جو لائیو کالرز کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں اور شوگر کی بیماری کے حوالے سے اویئرنیس بھی دے رہے ہیں. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں انور ریاض قدیر ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ لاہور کے، پریزیڈنٹ ہیں ڈائبٹک آرڈر آف پاکستان کے، اور ممبر ہیں امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن اور انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن. ناظرین، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب کو پرائڈ آف میڈیکل پروفیشن اور پرائڈ آف پاکستان کا خطاب بھی مل چکا ہے. پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب نے امریکہ اور بیلجیم سے شوگر کی بیماری پر اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے. گزشتہ 40 سال سے شوگر کی بیماری پر ریسرچ کر رہے ہیں اور شوگر کے مریضوں کا کامیاب علاج بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سپوت ارجمند ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب کے، جو پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ سرجن اور قیام پاکستان کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے پہلے سیولین پرنسپل بھی تھے. پروفیسر ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب کو میو ہاسپٹل لاہور، لیڈی ولنگڈن ہاسپٹل لاہور اور جنرل ہاسپٹل لاہور کے ایڈمنسٹریٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا. حکومت پاکستان نے انہیں میڈیکل کے شعبہ میں گراں قدر خدمات کے صلہ میں ستارہ خدمت سے بھی نوازا. پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب کی والدہ محترمہ پروفیسر بیگم انور ریاض قدیر پاکستان کی مایہ ناز ماہر تعلیم ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ عالم اسلام کے مایہ ناز مذہبی اسکالر و بانی جماعت اسلامی جناب مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب کے بھی یہ معالج رہے ہیں. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کمرشل بریک سے پہلے سانگلہ ہل سے کالر تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کی جو بیماری ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو غذائی چارٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آگاہ کریں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا غذائی چارٹ شوگر کے مریضوں کے لیے.
محترم آپ نے یہ پوچھا تھا کہ دودھ اور دہی کی لسی بنا کے آپ پی سکتے ہیں. بالکل پی سکتے ہیں، لیکن دودھ بغیر ملائی کے 2 دفعہ جوش لے آئیں، ملائی اتار دیں کیونکہ کولیسٹرول آپ کے لیے نقصان دہ ہے، دل کی تکلیف ہو سکتی ہے. اور سادہ دہی اس کو مکس کر کے آپ اپنا 1 گلاس بڑا صبح دوپہر شام آسانی سے لے سکتے ہیں. جہاں تک خوراک کا تعلق ہے، سبزیاں پیٹ بھر کے کھانی ہے، مناسب مقدار میں پھل صبح دوپہر شام، دودھ دہی لسی، مرغی مچھلی چھوٹا گوشت بغیر چربی کے، روٹی ڈبل روٹی سادہ چاول، دیسی کی مناسب مکھن ملائی بند کر دیں، اس میں 40% چربی ہے، کارب ہے سنفلاور سویابین کینولا زیتون کا تیل، اور 3 میل سیر کرنی ہے. لیکن جو آپ دوائی لے رہے ہیں آپ اسے 1-2 دن اسے بند کیجئے اور اولین فرصت میں لاہور آئیے اور گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرائیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ دوائی جو ہے اس کے اوپر آپ نے رہنا ہے یا انسولین پہ جانا ہے. صرف اتنی بات نہ سمجھنے سے لاکھوں لوگ اپنی زندگی ہار گئے ہیں صرف لاہور شہر میں پچھلے 50 سال میں. تو اپنا خیال خود رکھیے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، کالر کی طرف چلتے ہیں، لیکن کالر کو پروگرام میں شامل کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکرین پر جو نمبر آ رہے ہیں اس پہ آپ لائیو کال جب بھی ملائیں تو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بند کر دیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے آپ کی آواز کو سن سکیں. جن دوستوں کی لائیو کال نہیں مل رہی وہ انسٹیٹیوٹ کے نمبرز پر رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے بالم شفا ملاقات کے لیے وقت لے سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد اقبال بات کر رہا ہوں بدکر سے. جی بھائی سوال کیجئے گا، ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، بھتیجا ہے، اس کی ایج ہے کوئی 4-4.5 سال. جی جی. تو اس کو چھوٹا پیشاب بار بار آ رہا تھا، اس کا شوگر لیول چیک کروایا ہے رینڈم میں تو 110 ہے. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ چھوٹے بچوں کا شوگر لیول بھی 70-120 ہوتا ہے یا ان کا کوئی مطلب کام ہوتا ہے؟ دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ 3 فروٹ جو ہیں کھجور، انگور اور واٹر میلن، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو شوگر پیشنٹ کیا یہ تینوں پھل بھی کھا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب لیتے. جی ڈاکٹر صاحب رہنمائی کیجئے گا، ان کا سوال آپ نے سن لیا. جی ہاں محترم، جو اپنا 3-4 سال کے بچے کی شوگر ہے اس کو ہم جووینائل ڈائبٹیز یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں. یہ بچوں کی شوگر ہے. کوئی آٹو امیون ریئیکشن ہوتا ہے جس کا ڈاکٹرز کو پتہ نہیں، جس کے نتیجے میں انسولین بنانے کے تمام سیلز کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور بچے کو بار بار پیاس لگتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے تو ماں باپ گھبرا کے ہاسپٹل جاتے ہیں تو شوگر ان کی 300-400 ہوتی ہے تو اس سے ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. تو بچوں کا علاج صرف انسولین کے 2 ٹیکے ہیں، صبح کا ٹیکہ بھی 12 گھنٹے، رات بھی 12 گھنٹے، اور تشخیص ہونی ضروری ہے. آپ بچے کو لاہور تشریف لائیے اور اس کا ہم ٹیسٹ کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ اپنا صورتحال کیا ہے. بچوں میں بدقسمتی سے ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے کیٹو ایسیڈوسس ہو جاتا ہے کہ چربی کھر کھر کے پیشاب میں آتی ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. تو پاکستان میں 40 لاکھ بچوں کو جووینائل ڈائبٹیز یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جو بچوں کی شوگر ہے، اور ڈاکٹر جووینائل ڈائبٹیز موجود ہی نہیں. میں بڑوں کی شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں جس کو ایڈلٹ اینڈوکرائنالوجسٹ کہتے ہیں، تو مجبوری کے تحت مجھے چھوٹے بچوں کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے. لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ حکومت توجہ دے اور کم از کم 25,000 شوگر اسپیشلسٹ جس کو اینڈوکرائنالوجسٹ کہتے ہیں اور بچوں کے لیے جووینائل اینڈوکرائنالوجسٹ وہ فیلڈ میں آنی چاہیے تاکہ یہ 40 لاکھ بچوں کا خاطر خواہ علاج ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب ہم مصنوعی انسولین کی بات کر رہے تھے، تو اس کی شوگر کے مریضوں کے لیے کیا اہمیت ہے اور جسم کے کن حصوں پر اور کیا بہترین طریقہ ہے اس کو لگانے کا؟ یہاں سے صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ 1921 اور 1821 کے درمیان ڈاکٹرز کو نہیں پتا تھا کہ لگلوا انسولین آتا ہے. تو اس 100 سال کے عرصے میں 25 کروڑ افریقہ کے لوگ مارے گئے جی شوگر سے. بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد ہے. 10 کروڑ اپنا ایشیا میں مارے گئے، 7 کروڑ یورپ میں اور 4 کروڑ امریکہ میں اور 4 کروڑ ہی اپنا ساؤتھ امریکہ میں. تو اس نے جتنا بڑا ڈیتھ ٹول کیا ہے دنیا کی کسی بیماری نہیں کیا. جی. اور 1921 میں امریکن سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ڈاکٹرز نے کہ لگلوا جو ہے انسولین بناتا ہے. تو شروع میں جو انسولین ہمارے آتا ہی 10-15 سال وہ بیف انسولین تھی. جی. تو گائے کو لے کے اس کا لگلوا نکال کے اس کو کرش کر کے تو فیکٹری میں بیف انسولین بنائی گئی. لیکن اگر گائے کی انسولین
انسانی جسم میں لگائیں گے تو ریئیکشن ہوگا، تو لاکھوں انسان اس ریئیکشن سے مر گیا. جی لیکن اس وقت مجبوری تھی کہ اگر نہ لگاتے یہ تو جو چند لوگوں نے بچنا تھا وہ بھی مر جاتے. کیونکہ ریسرچ کا ایک مرحلہ جاری تھا، وہ ریسرچ کا تھا. پھر ہمارے ہاتھ میں اپنا اس سے بہتر انسولین آئی، ریگولر انسولین آئی اور این پی ایچ آئی جو کہ تھوڑی سی لانگ ایکٹنگ تھی. ریگولر انسولین 8 گھنٹے ایکشن رہتا ہے اور این پی ایچ کا 12 گھنٹے. لیکن یہ بھی ڈیولپمنٹ فیز سے نکلتی 1973 میں ہیومن انسولین ہمارے پاس آئی. ٹھیک، وہ ایگزیکٹلی وہی انسولین ہے جو انسان بنا رہا ہے. اس کو مصنوعی طریقے سے فیکٹریز میں بنایا گیا. تو آج تک ہم 72 سے ہیومن انسولین استعمال کر رہے ہیں جو بڑی کارگر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات انسولین بنا رہی ہے اس سے بالکل 100% مشابہ ہے اور مریضوں کے لیے بڑی فائدہ مند. جی ڈاکٹر صاحب، شوگر کے مریضوں کو انسولین کہاں پہ جسم کے کس حصے پہ لگانی چاہیے، کیسے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف کروائیے گا اور ڈاکٹر صاحب سے سوال کیجیے گا. پشاور سے رمداد بول رہا ہوں. جی جی میری وائف کو شوگر ہے جی. ابھی انسولین پہ ان کو ڈالا ہوا ہے ڈاکٹر نے. تو ہم صبح بھی انسولین لگاتے ہیں اور شام کو کھانے سے پہلے. جی ٹھیک شام ہے. کو کھانے سے 20-25 منٹ پہلے اور صبح ناشتے سے پہلے. جی جی تو آج ان کو یہ کھانے سے پہلے، دوپہر کھانے سے پہلے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے اور پسینے آ گئے ہیں اور ایسے لگ رہا تھا کہ بخار ہو گیا. اور ابھی بھی وہی کہہ رہی کہ ایک درد ہے اور ایسے تکلیف ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جب کم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے شوگر؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ پتہ کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. جی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنی علامات، کیا یہ شوگر لو ہونے کی علامات ہیں؟ جی ہاں. تو اس کے کیا ان کو اقدامات اس کرنے کو اپنا خاص صاحب یہ ہائپوگلائسیمیا ہے کہ انسولین زیادہ لگنے سے شوگر لو ہو گئی ہے. آپ کی وائف نے خوراک نہیں کھائی، ناشتہ دوپہر کا رات کا کھانا 11 بجے 4 بجے شوگر لو، ایک پھل ایک ٹوسٹ ایک کپ چائے، رات کو 1 گلاس دودھ. امریکہ میں ہم اس طرح 6 خوراکیں دیتے ہیں ہر مریض کو جو انسولین پہ ہو. تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو ان کو ہائپو میں جا کے خدا نخواستہ بہت واقع ہو سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے چیک یہ کرنا ہے کہ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کے اسیسمنٹ یا تشخیص بھی کی ہے یا نہیں صحیح ڈاکٹر نے پشاور میں. تو آپ پہلی فرصت میں انسولین لگانے بند کر دیں، لاہور تشریف لائیں، گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرائیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ کا لبلبا جو ہے وائف کا کام کر رہا ہے، چند سال وہ دوائی پہ جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ انسولین کے ٹیکے پہ جائے گی. کیونکہ اگر لبلبا کام نہ کر رہا ہوتا تو جتنی انسولین لگ رہی ہے اس سے ہائپو نہیں ہو سکتا تھا. صحیح. تو آپ مہربانی کریں، تشخیص کریں اور یہاں تشریف لائیں تاکہ آپ کی وائف کی زندگی ساری عمر صحیح گزر سکے. جی ناظرین، نیکسٹ کالر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انور ریاض قدیر ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ ایشیا کا بہترین ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے، اور یہاں تمام جدید ترین سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں. یہاں آ کر آپ اپنے شوگر کے مریضوں کا باقاعدہ علاج کروا سکتے ہیں. اپنے نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی تھوڑا سا اونچی بولیے گا، اپنا تعارف کروائیے اور سوال. میرا نام امجد سعید ہے جی، میں لاہور سے ہی بات کر رہا ہوں. جی امجد صاحب. مجھے بھی کوئی 8-10 سال سے شوگر ہے. جی ٹھیک ہے. تو میرے اب آ کر جو ہے بازو میں نا وہ شولڈر فروزن جو ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے، بازو اوپر بھی نہیں ہوتا ہے میرا. جی ٹھیک ہے. اور پین ہوتا ہے سوتے ہوئے بھی. صحیح. اور پاؤں میں بھی میرے جو ہے نا وہ خارش ہوتی ہے مقصد ایڑیوں کے پاس. جی ٹھیک. ریڈش ہو جاتی ہیں میری، پھر اس پہ میں کریم لگاتا ہوں تو سیٹ ہو جاتا ہے وہ. صحیح. تو مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب سے ٹائم بھی لینا ہے اور مجھے اپنا جو ہے نا چیک اپ بھی کروانا ہے. مجھے ذرا پلیز ان کا ایڈریس اور ان سے ذرا بات کرا دیں، کوئی مفید مشورہ ہی دے دیں ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی بھی لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ڈاکٹر صاحب کے انسٹیٹیوٹ کا ایڈریس بھی آ رہا ہے اور ٹیلی فون نمبرز بھی آ رہے ہیں. آپ وہاں پہ رابطہ کر کے تو ٹائم لے کر ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ مل سکتے ہیں. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب ان کی رہنمائی کیجیے گا. یہاں محترم آپ اپنا پہلی فرصت میں آگے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروائیں تاکہ پرہیز سے دوائی اور پرہیز انسولین سے علاج کا تعین ہو سکے. دوسرے جو کمپلیکیشنز آپ نے بتائی ہیں، یہ شوگر جب ایڈوانس سٹیج میں چلی جاتی ہے تو آپ کے پریفرل نیوروپیتھی ہو جاتی ہے کہ ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں، پنڈلیوں میں درد ہوتی ہے، پیر گرم سرد ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیسی کی مناسب مقبلائی تیل انسان کھاتا جا رہتا ہے. چربیاں جو ہے 150 کی بجائے 200 300 400 پہ ہوتی ہے. نالیاں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، خون کی سپلائی جو ہے وہ بند ہوتی ہے ٹانگوں میں، تو نسوں کو خون نہیں ملتا، نسیں مر جاتی ہیں اور جس کے نتیجے میں علاقہ سن ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ریشز آ جاتے ہیں،
اسی لیے کوئی برف وغیرہ لگاتے ہیں تو آپ کو آرام آتا ہے. تو دوسری بات انہوں نے کہی تھی جی یہ جو ان کے کندھے جو ہیں وہ فروزن شولڈر، یہ بڑی معمولی سی بات ہے. یہ شوگر میں ہر انسان اتنا کمزور ہے کہ چھوٹی موٹی بیماری اس پہ حملہ کر دیتی ہے. تو تھوڑی سی یہ جب سردی گئی ہے اس میں آپ کا جو شولڈر ہے یا دایاں بازو وہ فریز ہو گیا ہے، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اس کے اندر ایک بڑا ہلکا سا فلوئڈ ہوتا ہے، اس کو سائنوویل فلوئڈ کہتے ہیں، وہ جم جاتا ہے. اب آپ نے کسی آرتھوپیڈک سرجن سے ٹیکا نہیں لگانا، کیونکہ آپ کے جسم میں شوگر ہے، اگر ٹیکا لگایا درد کا تو وہ پیپ بن جائے گی، کوئی اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گی اور مجبوراً بازو کاٹنا پڑے گا. لہٰذا اس کا علاج ہے کہ والٹرن کی آپ گولیاں لیں 50 منٹ صبح شام، یہ درد کی گولیاں ہیں، اور والٹرن جیل لگائیں اور اس کو گرم رکھیں اور تھوڑی سی فزیوتھراپی کریں، بازو کو آگے پیچھے کریں، سائڈ پہ کریں. درد آپ کو ہوگی لیکن آہستہ آہستہ 3 مہینے میں یہ فروزن شولڈر ٹھیک ہو جائے گا. جی ناظرین، پروگرام ذیابیطس اور علاج ابھی جاری ہے. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شوگر اسپیشلسٹ، پرائڈ آف پاکستان، پرائڈ آف میڈیکل پروفیشن، پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ذیابیطس اور علاج، اور میں ہوں آپ کا میزبان چودھری افتخار سندھو. ہمارے ساتھ پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شوگر اسپیشلسٹ، پرائڈ آف پاکستان، پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب تشریف فرما ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حال ہی میں امریکن کانگریس نے ان کی شاندار طبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایشیا کے بہترین شوگر اسپیشلسٹ کا ایک اعزازی سرٹیفکیٹ بھی عطا کیا ہے. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لائیو کالر کے طور پر اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ٹیلی ویژن کی اسکرین سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے. ہم آپ کو بطور لائیو کالر پروگرام میں شامل کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی لیں گے. جن دوستوں کی لائیو کال نہیں مل رہی وہ انور ریاض قدیر ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ لاہور کے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ ملاقات کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انسولین ہے یہ باڈی کے کن حصوں پر لگانی چاہیے اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے لگانے کا؟ سندھ صاحب، یہ جو انسولین کا جو سرنج ہے یہ اسپیشل ہوتی ہے جی. اس کے اندر کیلیبریشن ہوتی ہے 100 یونٹ کی، اور سوئی اتنی باریک ہوتی ہے کہ درد نہیں ہوتی، اور اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ یہ جلد کے نیچے جاتی ہے، گوشت میں نہیں جاتی. ٹھیک. تو نارملی ہم صبح شام 2 دفعہ ناشتے اور رات کھانے سے پہلے انسولین لگانے کا حکم دیتے ہیں. جی. تو 6 مہینے ناف کے ارد گرد ایک سرکولر فیشن میں آدھا رینج چھوڑ کے روزانہ انسولین لگنی چاہیے تاکہ 6 مہینے اپنا جلد خراب نہ ہو، بدل کے. صحیح. پھر 3 مہینے اپنا دائیں ٹانگ پہ گھٹنے سے 4 انچ اوپر سرکل بنا کے وہ اپنا 3 مہینے اس طرح دائیں ٹانگ پہ لگنی چاہیے، اور لیفٹ سائڈ پہ 3 مہینے. تو 1 سال کے بعد پھر پیٹ پہ آ جانا چاہیے 6 مہینے کے لیے. اس طرح جلد خراب نہیں ہوگی، اور سوئی پوری اندر دبونی ہے 90 ڈگری پہ، اور اوپر سے پریشر دبا دینا ہے. مریض کو کوئی درد نہیں ہوگی. تو یہ ایک ذرا ہیسیٹیشن ہے مریض میں کہ انسولین کا ٹیکہ لگانے پہ درد ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لاکھوں انسان امریکہ میں انسولین لگا رہے ہیں اور لاکھوں پاکستان میں لگا رہے ہیں. جی. ڈاکٹر صاحب، انسولین کے حوالے سے ہی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بہت سارے مریض ایسے ہیں جو انسولین لگانے سے اوائڈ کرتے ہیں اور انسولین سے دور بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انسولین نہیں لگانی، جو مرضی ہو جائے. تو انسولین نہ لگانے کے کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے؟ سر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے ایک صحت مند لڑکا دیں 20 سال کا اور صحت مند لڑکی 20 سال کی جن کو شوگر نہیں ہے. میں دونوں کو 10 دن بھوکا رکھتا ہوں. 3 دن شوگر لو ہو کے وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور بے ہوشی کے عالم میں مر جائیں گے. جی. میں آپریشن کر کے لبلا نکال کے جسم سے باہر پھینک دیتا ہوں. میں ناشتہ دوپہر کا رات تک کوئی انسولین نہیں ہے، ساری خوراک ضائع جا رہی ہے شوگر کی شکل میں. وہ 3 دن کے بعد بے ہوش ہوئیں گے اور چوتھے دن 11ویں دن مر جائیں گے. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے 1 دن سے لے کے 100 سال تک، یا بچی 1 دن کے لے کے 100 سال تک، جو انسان بھی زندہ ہے اس دنیا میں، وہ ناشتہ دوپہر کا رات کا کھانا پڑے گا. وہ ہضم ہو کے جگہ سے شوگر کی شکل میں آئے گا 24 گھنٹے.
اور 3 انسولین کے ٹیکے ایک صحت مند لبنہ سے اللہ تعالیٰ اظہار لگائے گی، اور ہر ٹیکہ 8 گھنٹے 24 گھنٹے اس کو چلا رہا ہے. آپ ایک چیز نکالیں آپ کی موت واقع ہو جائے گی. تو یہ جو ایرونیس امپریشن ڈالا ہوا ہے پچھلے 50 سال سے کہ انسولین آخری علاج ہے، تو اس کا جواب ہے کہ آئیے پھر دعا کریں کہ صحت مند 18 کروڑ انسان کو کراچی سے پشاور تک اللہ تعالیٰ کی ذات انسولین لگا رہی ہے. وہ شوگر کے مریض نہیں ہو سکتے، وہ 100 سال تک صحت مند رہیں گے. اور جب کہ لڑکے مر گئے ہیں، اگر قبر تک میں نے اس کو انسولین نہ لگائی تو وہ قبر میں چلے جائیں گے. لہذا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ لاکھوں انسانوں کو مار دیا ہے وقت پہ انسولین لگانے سے. یعنی شوگر لگنی ہے چاہے قدرت کی طرف سے لگے یا مصنوعی طور پہ، یعنی انسولین جو ہے وہ لگنی ہے بجائے بے شک قدرت لگائے. وہ 90% کو اللہ تعالیٰ اظہار لگا رہی ہے، وہ شوگر کے مریض نہیں ہو سکتے. جی ٹھیک ہے. تو 10% جن کے لبلوے کام نہیں، اگر ان کو میں نے نہ لگائی قبر تک تو وہ قبر میں چلے جائیں گے. اور اس کے نہ سمجھ سے لاکھوں انسان مر گیا ہے صرف لاہور شہر میں میری ناک کے نیچے، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو پراپر ڈاکٹر، پراپر اینڈوکرائنالوجسٹ موجود نہیں ہے. یعنی شوگر لگانی ہے یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے بھی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ ٹرین ڈاکٹر چاہیے، کیونکہ MBBS ڈاکٹر یا میڈیکل اسپیشلسٹ کا بس کا کیس نہیں ہے کہ اتنی بیماری کے ہاتھ ڈالے. شوگر اسپیشلسٹ صرف شوگر کا علاج کرتا ہے، اور امریکہ کے پاس 75,000 اینڈوکرائنالوجسٹ ہے، ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ڈاکٹر ہے. لہذا ہماری جو ہے اپنا شوگر کے مریضوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ سب برباد ہو رہے ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور سوائے موت کے ڈاکٹروں سے مریضوں کو کچھ نہیں ملتا. جی ڈاکٹر صاحب انسولین کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف کروائیے گا، سوال کیجیے گا. سر میں سہیل بول رہا ہوں لاہور سے. جی جی. مجھے ڈائبٹی ہے جی، اور میرے پاؤں موسٹلی سن رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور پاؤں کی تھیلیے میں سے موسٹلی نا پین ہوتی ہے. فیملی میں انہیریٹڈ ہے مجھے یہ پین. تو ڈائبٹک کو ساتھ کارڈک پرابلم بھی ہے، جو پلاسٹی بھی ہے. جی ٹھیک. دونوں پاؤں سن رہتے ہیں. جی ٹھیک. تو آپ کی رہنمائی کے لیے جی آپ کی رہنمائی کے لیے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے علامات سن لی، بہت زیادہ علامات ہیں ان کو شوگر کے حوالے سے، ان کی رہنمائی کیجیے گا. بزرگوں پہلے تو آپ انسٹیٹیوٹ آ کے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروائیں تاکہ صحیح تشخیص کر کے شوگر کا صحیح علاج ہو سکے. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایڈوانس پیریفرل نیوروپیتھی ہو گئی ہے. پنجابی میں اسے کہنا ہے ہاتھ پیر کا گرم سرد ہونا اور سن ہونا. ہوتا یہ ہے کہ دیسی کی مناسب مقصد بڑائی تیل ہم دھک کے کھائی جا رہے ہیں. انسولین ہے نہیں جو چربی کو جلائے، تو خون کی وہ نالیاں جو آنکھوں کو نظر نہیں آتی جب ٹانگوں میں بند ہوتی ہیں تو نسوں کو خون نہیں ملتا، تو وہ مر جاتی ہے نسیں، تو اس ایریا میں سارا پیر سن ہو جاتا ہے. خون کی نالیاں سکڑنے سے، چربی زیادہ ہونے سے جہاں خون زیادہ ہے وہاں گرم، اور جہاں کم ہے وہاں سرد ہوگا، پیر گرم سرد ہوگا. جہاں خون کی سپلائی کم ہے پنڈلیوں میں درد ہوگی، پیر گرم سرد ہوگا، اور مریض رات کو سو نہیں سکے گا. صحیح. تو 37 لاکھ مریض کو پریفرل نیوروپیتھی ہے امریکہ میں. وہاں میری طرح کے 75,000 ڈاکٹر پلیٹال دے رہے ہیں جس سے نالیاں کھلتی ہیں، اور لیریکا 75 کے صبح شام دے رہے ہیں جس سے اپنا نسیں جاگتی ہیں. تو وہاں کسی کا انگوٹھا نہیں کاٹا جاتا. یہاں یہی بیماری ایڈوانس اسٹیج پہ جا کے جب بڑی نالیاں خون کی بند کرے گی تو پیر کالا ہو جائے گا. اس کو ہم گینگرین کرتے ہیں. تو بڑی بے رحمی سے پچھلے 50 سال سے ہم 50 ٹانگیں روزانہ کاٹ رہے ہیں لاہور میں، اور اگلے 50 سال بھی کاٹیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے. دوائی موجود ہے 20 سال سے لیکن استعمال نہیں ہو رہی. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب سے. جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ پنجاب سے بول رہی کامرا. جی کامرا سے. جی فرمائیے گا کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری نا امی کو بھی ریسنٹلی نا 2-3 مہینے ہوئے ہیں جب شوگر ہوئی ہے نا. جی ٹھیک. تو ان کی 300 تھی، اب 200 پہ آ گئی ہے. جی. تو ایک میرا یہ سوال تھا کہ شوگر نارمل ہو سکتی ہے یا اب یہ بڑھ گئی ہے تو بڑھی رہے گی؟ اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ کتنی شوگر ہو جائے اس کے بعد انسولین لگتی ہے، اسٹارٹ ہوتی ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اور ان کی رہنمائی کیجیے گا. جی محترمہ آپ اپنی والدہ کو لے کے لاہور تشریف لائیں، بھوکے پیٹ 9 بجے آئے ہمارے ہاسپٹل. گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہوگا، مجھے پتا چل جائے گا کہ لبلوا 50% مر گیا ہے تو 5 سال کا علاج ہے پرہیز سیر. 75% لبلوا کام نہیں کر رہا تو پرہیز سیر دوائی 5 سال کے لیے. اگر 100% پرہیز سیر، انسولین کے 2 ٹیکے اور گلوکوفیج ساری عمر کے لیے، دنیا میں چوتھا کوئی علاج نہیں. جو مریض بھی پرہیز سیر پہ ہے اس نے ایک دن دوائی پہ آنا ہے، جو دوائی پہ ہے ایک دن اس نے
इंसुलिन पे आना है, लिहाजा मुतवातर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होना चाहिए अगर लुगलुआ 50% मर गया अगले 10 साल, ताकि डॉक्टर की नजर रहे कि किस स्पीड से मर रहा है, ताकि जैसे ही शुगर अपना 300 पे आए तो डॉक्टर को समझ आ जाएगी कि लुगलुआ में जानी, वो इंसुलिन पे स्विच ओवर करेगा। यहाँ डॉक्टर तो मौजूद नहीं है तो हवा में इलाज नहीं हो सकता, ना किसी फरिश्ते ने आके करना है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी इतनी ज़्यादा हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। चूँकि मैं पिछले 50 साल से लाहौर में सारे पाकिस्तान के मरीज़ हैंडल कर रहा हूँ, तो हम सारे टेस्ट कराएंगे, चर्बी 150 पे रख के दिल के दौरे फाली टांग से बचाएंगे, यूरिया 10 से 50 रखेंगे, गुर्दा फेल ना हो, पर्दा चेक कराएंगे कि मरीज़ अंधा ना हो, और उसके बाद खून की मिकदार सही रखेंगे ताकि सर से पैर तक थकावट हो जाती है, पट्टे कमज़ोर, हड्डियाँ कमज़ोर, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन, यादाश्त की कमी। और एक मोहतरमा ये बात याद रखें कि ये स्लो स्पीड की बीमारी है, ये तेज़ी से अपना नहीं चलती, ये कई 10 साल ले लेती है, लेकिन एक दफ़ा पकड़ ले तो दुनिया का कोई डॉक्टर फिर इलाज नहीं कर सकता। इंसुलिन दरियाफ्त करने वाली शख्सियत को नोबल प्राइज़ से नवाजा गया, और हमारे पाकिस्तान में ऐसे भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, कुछ हुक्मा हजरात हैं और कुछ जाली आमल और डब्बा पीर हैं जो ये दावा करते हैं कि इंसुलिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास आएँ, हम आपको मेडिसिन देते हैं, सारी ज़िंदगी किसी इंसुलिन की, किसी दवाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप मिठाइयाँ और चीनी से बनी हुई चीज़ें दबा के खाएँ। तो ये इन लोगों को भी मेरा ख्याल है कि नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। इस हवाले से आप जो है कौम की रहनुमाई कीजिए। देखिए, यहाँ तो रोना इस बात का है कि यहाँ प्रॉपर शुगर स्पेशलिस्ट नहीं है। कराची से पेशावर तक एक आधा, शायद कराची में एक आधा, लाहौर में शायद एक आधा, इस्लामाबाद में डॉक्टर ही नहीं है जी। ऊपर से हकीम होम्योपैथ ऐसे बुलंद बाग दावे कर रहे हैं। अगर ये अपना सॉर्ट ऑफ इतने ही पढ़े लिखे हैं कि लुगलुआ जिंदा कर लेते हैं, तो अमेरिका में जो रिसर्च का मास्टर है, $3 बिलियन की रिसर्च हो रही है जी। क्यों हमें 3 करोड़ इंसानों को वहां इंसुलिन लगाएं और ग्लूकोफेज दें, जिसके जोर पे वो 100 साल तक सेहतमंद है। सिर्फ इतनी बात न समझने से हमारे जो लोग हैं, सादा लोग हैं, 56-70% लोग अनपढ़ हैं, तो वो इससे फायदा उठा के इनको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। लिहाजा इनसे 1000 मील दूर रहना मेरा मशवरा है जी। हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शुगर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाजरीन के लाइव कॉलर्स के सवालात के जवाबात भी दिए और शुगर की बीमारी के हवाले से अवेयरनेस भी दी। नाजरीन, प्रोग्राम ज़ियाबत और इलाज में हमारे मेहमान होते हैं पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शुगर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब, जो कि बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत हैं कि अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट में पूरे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से भी आने वाले मरीज़ों का ये कामयाब इलाज कर रहे हैं। इनको ये एजाज़ भी हासिल है कि शुगर की बीमारी का एक कामयाब तरीन इलाज शुगर की बीमारी के हवाले से एनर्जी ट्रीटमेंट इन्होंने जो है वो ईजाद किया है, जिसकी वजह से शुगर की बीमारी के हवाले से पाकिस्तान में इनकी ग्रां कदर खिदमात हैं। नाजरीन, ये प्रोग्राम आप रिपीट टेलीकास्ट में रात 2:10 पर भी देख सकते हैं। प्रोग्राम ज़ियाबत और इलाज हर पीर और मंगल को आप इसी चैनल पर रात 10:10 पर मुलाहजा फरमाते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले एक खूबसूरत शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। मौजूदा जो हालात व वाक़यात हैं उस हवाले से, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। और इसके साथ ही एक हमारे बहुत ही अच्छे शायर हैं गुलज़ेब अब्बासी साहब, बहावल नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने एक खूबसूरत अशार भेजे हैं प्रोग्राम के हवाले से, जो अभी हाल ही में वाक़या हुआ है। धरती रोपई शहर शहर पांबड़ बल दे, तीर क्रोधा वाले चल दे, वैर पे उगन तीले तीले, वैर पे उगन तीले तीले, फुल्लां उत्ते सब जहरीले, ते फुल कलियां दे फिक्के रंग ने, फुल कलियां दे फिक्के रंग ने, चिड़ी जनावर रब्बा तंग ने, लम्मियां लगरां याद ना रहियां, लम्मियां लगरां याद ना रहियां, घुगियां खबरें कित्थे गईयां, चारे पासे खुशियां हसन। अल्लाह पाक, ये पूरी कौम की दुआ है। चारे पासे खुशियां हसन, रब्बा प्यार दे बदल वसन, दुनिया नाल बथेरी हो गई। सोने रब्बा दुनिया नाल
بتھیری ہو گئی امبر اگے دھرتی رو پئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک پنجابی کے ایک بہت ہی خوبصورت شاعر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر وائنڈ اپ ہے. رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان پیارے پاکستان.